ساسانی سلطنت کے دو لشکروں کو شکست دینے کے بعد اب سیدنا خالد ابن ولید کا مقابلہ ساسانی سلطنت کے ایک تیسرے لشکر سے ہونا تھا۔ اس سے پہلے سیدنا خالد ابن ولید بیٹل آف دی چین یعنی کہ جنگ ذات السلاسل کی جنگ میں انہوں نے ساسانی فوجوں کو عبرتناک شکست سے دوچار کرتے ہوئے بیشتر علاقے اسلامی خلافت میں شامل کر لیے تھے۔ ان شکستوں کی خبر جب ساسانی سلطنت کے دارالحکومت میں پہنچی تو شہنشاہ یزدگرد سوم نے سیدنا خالد ابن ولید کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے اپنے دو کمانڈروں اندرز اور بہمن کی کمان میں ایک فوج روانہ کی۔ بہمن کی فوج مغرب کی جانب سے ابالا شہر کی جانب روانہ ہوئی، جبکہ دوسرا ساسانی کمانڈر اپنی فوج کے ساتھ مشرقی راستے سے ہوتے ہوئے ولاجہ شہر کے قریب جا پہنچا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیدنا خالد ابن ولید کی مزید فتوحات کے بارے میں جانیں گے۔ 633 عیسوی میں ساسانی فوج کو شکست دینے کے بعد سیدنا خالد ابن ولید اپنی فوج کے ساتھ ولاجہ شہر کی جانب روانہ ہوئے۔ سیدنا خالد ابن ولید کی کوشش تھی کہ بہمن کی فوج کے آنے سے پہلے اندرز غز کی فوج کو شکست دے کر فتح حاصل کی جائے، کیونکہ سیدنا خالد ابن ولید اچھی طرح سے جانتے تھے کہ اگر بہمن کی فوج اندرز غز کی فوج کے ساتھ آ ملی تو اس متحدہ لشکر کو شکست دینا مسلمانوں کے لیے مشکل ہوگا۔ اس لیے 633 عیسوی میں سیدنا خالد ابن ولید اپنی فوج کے ساتھ ساسانی کمانڈر کے لشکر کے سامنے جا پہنچے۔ ساسانی سپہ سالار کے پاس سیدنا خالد ابن ولید کے مقابلے کے لیے ایک اچھی خاصی فوج موجود تھی۔ اگر وہ چاہتا تو خالد بن ولید کے لشکر پر حملہ کر سکتا تھا، لیکن اس نے انتظار کرنا زیادہ بہتر سمجھا، شاید اس لیے بھی کہ اس دوران بہمن کی کمان میں واقع فوج اس کے لشکر میں شامل ہو جائے۔ یوں تقریباً ایک آدھ دن تک دونوں فوجیں جنگ کی حالت میں ایک دوسرے کے سامنے اپنے کیمپ میں انتظار کرتی رہیں۔ عرب لشکر ایک طویل سفر طے کر کے یہاں تک پہنچا تھا، اس لیے مسلمانوں کی فوج آرام کر رہی تھی۔ تاہم یہ طویل انتظار ختم نہ ہو سکا، لیکن سیدنا خالد بن ولید جانتے تھے کہ دوسری ساسانی فوج کے آنے سے پہلے انہیں ایک فیصلہ کن فتح حاصل کرنی ہوگی۔ اس لیے اگلے دن دونوں فوجیں ولاجہ کے قریب کے ایک میدان میں آمنے سامنے ہوئیں۔ اس دوران سیدنا خالد بن ولید نے یہ حکمت عملی اختیار کی کہ انہوں نے اپنے گھڑسوار دستے کو صحرا میں چھپا دیا اور خود پیدل فوج کے ساتھ ساسانیوں کے مقابلے کے لیے میدان میں اترے۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو ساسانی کمانڈر یہ دیکھ کر حیران اور پریشان تھا کہ جس مسلمان فوج کی اطلاع اسے جاسوسوں نے دی تھی یہ اس سے بہت کم تھی، اور دوسرا یہ کہ مسلمانوں کی اس فوج میں صرف پیادہ دستے شامل تھے، لیکن اس سب کے باوجود وہ پرامن تھا اور اسے یقین تھا کہ وہ خالد بن ولید کے اس مختصر سے لشکر کو شکست دے کر فتح حاصل کر سکتا ہے۔ بہمن کے لشکر کے آنے سے پہلے خالد بن ولید نے اپنی پوری فوج کو ساسانیوں کے مقابلے کے لیے نکلنے کا حکم دیا اور پوری فوج کے ساتھ مسلمانوں نے ساسانیوں پر حملہ کر دیا۔ یہ جنگ تقریباً 1 گھنٹہ یا پھر اس سے زیادہ دیر تک چلتی رہی۔ شروعات میں دونوں جانب سے سپاہیوں کی تھوڑی تعداد ماری گئی، لیکن ساسانیوں کے پاس چونکہ لشکر زیادہ تھا اس لیے انہوں نے تازہ دم دستے آگے بھیج کر تھکے ہارے دستوں کو واپس پیچھے بلا لیا، جس کی وجہ سے ساسانیوں کا پلڑا میدان جنگ میں بھاری تھا۔ اسی وجہ سے سیدنا خالد بن ولید کی فوج پیچھے ہٹنے لگی۔ اس جنگ میں سیدنا خالد بن ولید کی ذاتی جنگی مہارت کے باوجود مسلمان فوج تھک ہار چکی تھی، اسی لیے اندر غز کے جوابی حملے نے مسلمان فوجوں کو پیچھے دھکیلنا شروع کر دیا تھا اور عرب فوج پسپائی اختیار کرتے ہوئے واپس اپنے کیمپس کے پاس پہنچ چکی تھی کہ اس دوران سیدنا خالد بن ولید نے اپنی آخری چال چلی۔ جنگ سے تقریباً 2 دن پہلے وہ گھڑسوار دستہ جو سیدنا خالد بن ولید نے صحرا میں چھپا دیا تھا، اس پسپائی کے دوران انہوں نے اس دستے کو حکم دیا کہ وہ ساسانی لشکر کے عقب سے ہوتا ہوا اس پر اچانک حملہ کر دے۔ سیدنا خالد بن ولید کا حکم ملتے ہی یہ گھڑسوار دستہ برق رفتاری کے ساتھ ساسانی فوج کے عقب سے نمودار ہوا۔ یہ سیدنا خالد بن ولید کی بہترین جنگی چال تھی، کیونکہ ان کی یہ گھڑسوار فوج آسانی کے ساتھ صحراؤں میں چھپنے کے قابل تھی۔ اس دوران ساسانی فوج اپنے مرکز سے بہت دور آگے نکل چکی تھی، اور اپنے مرکز سے دور نکلنے کا مطلب تھا کہ اب ساسانی فوج کا عقب بالکل غیر محفوظ ہے۔ اسی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سیدنا خالد بن ولید کے گھڑسوار دستوں نے آندھی اور بجلی کی طرح ساسانی فوج کے عقب پر حملہ کر دیا، اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے ساسانی فوج اپنے سپہ سالار سمیت واصل جہنم ہوئی۔
تاریخی روایات کے مطابق ساسانیوں کے ساتھ ہونے والی جنگ میں مسلمانوں کو شاندار فتح حاصل ہوئی، کیونکہ ان کا مد مقابل ساسانی لشکر اپنے سپہ سالار سمیت میدان جنگ میں مارا گیا تھا۔ 5000 ساسانی زندہ بچنے میں کامیاب ہوئے، جبکہ مسلمانوں کی طرف سے صرف 3000 کے قریب مسلمان اس جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ خالد بن ولید کی فوج ایک طویل سفر کے بعد یہاں پہنچی تھی اور جنگ کے بعد اسلامی فوج تھک ہار چکی تھی، اس لیے ولاجہ کی جنگ میں فتح کے بعد بھاگنے والے ساسانی سپاہیوں کا مسلمانوں نے پیچھا نہیں کیا تھا۔ ان بھاگنے والے سپاہیوں نے پاس کے عیسائی قبیلوں میں پناہ لی اور آس پاس کے عیسائی عرب قبائل سے انہوں نے مدد مانگی۔ ادھر دارالحکومت کٹیسپین سے بھی اس شکست خوردہ فوج کو کوئی کمک نہ پہنچی، جبکہ شہنشاہ نے صرف اپنا ایک سفیر بہمن کے پاس روانہ کیا، لیکن باقی کے عرب قبائل کی جانب سے اس شکست خوردہ فوج کے پاس تازہ دم دستے روانہ ہو چکے تھے۔ اس دوران بہمن جو کہ سفر کرتا ہوا مغرب کی جانب آ رہا تھا، اس نے یہاں حضرت خالد بن ولید کا سامنا کرنے کے بجائے ایک اور ساسانی کمانڈر جبان کو کمان دے کر خود واپس دارالحکومت کٹیسپین چلا گیا، جبکہ ساسانی فوج جلد عیسائی عرب سپاہیوں کے پاس جا پہنچی۔ اس دوران حضرت خالد بن ولید نے اپنی فوجوں کو ولاجہ شہر میں منتقل کیا اور مئی کے آخر میں مسلمانوں اور ساسانی فوج اور اس کے اتحادیوں کے ساتھ عربوں کی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں بھی مسلمانوں کو شاندار فتح حاصل ہوئی، لیکن اس جنگ کی تفصیل تاریخی اوراق میں زیادہ تفصیل سے بیان نہیں کی گئی۔ اس جنگ میں ہلاکتوں کے بارے میں عرب مورخین کا کہنا ہے کہ سیدنا خالد بن ولید کی فوج نے 70,000 دشمنوں کو ہلاک کیا، جبکہ ان میں سے زیادہ تر جنگ کے بعد پھانسی کے ذریعے موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ اس دوران ساسانی فوج اور ان کے عرب اتحادیوں نے کچھ دنوں تک تو مسلمانوں کے خلاف مزاحمت کی، لیکن آخرکار فریقین نے مسلمانوں کے ساتھ مذاکرات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسلامی فوج نے جزیہ ٹیکس کی ادائیگی کے بدلے آبادی کی جان کی امان دی، جس پر مقامی لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ حضرت خالد بن ولید نے اگلے چند مہینوں میں یہاں کی نئی انتظامیہ بنائی اور ٹیکس کا ایک مضبوط نظام قائم کیا۔ اس دوران سیدنا خالد بن ولید نے اپنے چند ایک چھاپہ مار دستے وسطی عراق اور مشرقی رومی سلطنت کی سرحد کی جانب روانہ کیے۔ ان چھاپہ مار دستوں نے ایک تو دشمن کے علاقوں سے مال غنیمت حاصل کر کے سپہ سالار کی جانب روانہ کیا، اور دوسرا انہوں نے دشمن کی نقل و حرکت کے بارے میں بھی معلومات فراہم کی۔ بعض مورخین کا کہنا تھا کہ اسلامی خلافت نے وسیع عراق پر ایک حد تک کنٹرول حاصل کر لیا تھا، لیکن یہاں بظاہر ایسے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا خالد بن ولید کے پاس اس وسیع تر علاقے کو کنٹرول کرنے کے لیے اتنی بڑی فوج نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی شمال مشرقی علاقوں میں اسلامی فوج کو جنگ یا پھر محاصرے کے دوران کوئی خاص مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ ادھر شمال مغرب میں اب بھی ساسانی فوجیں موجود تھیں، جبکہ ان میں سے عین التمر اور انبار میں سب سے زیادہ ساسانی فوج جمع تھی۔ اس لیے جون 633 عیسوی کے اواخر میں سیدنا خالد بن ولید نے اپنی آدھی فوج کو الحیرہ میں چھوڑا اور 10,000 کی مضبوط فوج کے ساتھ انہوں نے مغرب کی جانب انبار کا رخ کیا، اور مسلمانوں کا یہ حملہ دریائے فرات کے اس پار پہلا بڑا حملہ تھا۔ یہاں حضرت خالد بن ولید نے انبار کے قلعے کا سخت ترین محاصرہ شروع کیا، جس کے بعد انبار قلعے کے گورنر شیرزاد نے اسلامی فوج کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ اس فتح کے بعد اسلامی فوج الحیرہ کی سمت روانہ ہوئی اور عین التمر کے قصبوں کے قریب جا پہنچی، جہاں پر سیدنا خالد بن ولید نے جولائی میں ساسانی فوج کے ساتھ، جو زیادہ تر عیسائی عربوں پر مشتمل تھی، سے جنگ کی، اور جہاں پر بھی سیدنا خالد بن ولید نے فتح حاصل کی۔ عین التمر کے حاکم کو گرفتار کر لیا گیا اور بعد میں اسے پھانسی دے دی گئی اور شہر مسلمانوں کے حوالے ہو گیا۔ اس کے بعد جولائی اور ستمبر کے درمیان کے اگلے چند مہینوں کے درمیان میں بھی چھوٹے موٹے مارکے سر ہوتے رہے۔ یہاں خالد بن ولید نے انتظامات مکمل کیے اور ٹیکس کا نظام قائم کیا کہ اسی دوران خالد بن ولید کی عرب میں ضرورت پڑ گئی، کیونکہ عرب میں اب بھی خلافت کے جھوٹے دعویدار موجود تھے، سو ان کی سرکوبی کے لیے خلیفہ اول نے انہیں عرب میں بلایا اور خالد بن ولید اپنی فوج کے ساتھ جزیرہ نما عرب واپس چلے گئے۔ یہاں سیدنا خالد بن ولید کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ساسانیوں نے آس پاس کے علاقوں سے اپنی فوجوں کو جمع کیا۔ خالد بن ولید نے فوجی چھاونیوں میں جو فوج چھوڑی تھی، اس فوج کے حاکم نے چند چھاپہ مار دستے ساسانی فوج کے جنوب میں روانہ کیے تاکہ وہ وہاں اپنی پوزیشنیں سنبھال لیں۔
ستمبر کے آخر میں خالد بن ولید اپنے لشکر کے ساتھ الحیرہ واپس آ گئے اور اس لشکر میں کچھ نئے جنگجو بھی شامل تھے جنہیں خالد بن ولید نے دومت الجندل کے ارد گرد کے علاقوں سے انہیں بھرتی کیا تھا۔ یہاں پہنچنے کے بعد خالد بن ولید نے کچھ دستوں کو مزید عین التمر کی جانب روانہ کیا اور ان فوجی دستوں نے اکتوبر کے شروع میں ساسانیوں کے ساتھ چند چھوٹی موٹی لڑائیاں لڑیں اور ساسانیوں کو معمولی شکست کا سامنا اٹھانا پڑا، جس کی وجہ سے وہ المزایا کی جانب پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ خالد بن ولید کے پاس اب ساسانی دارالحکومت کیٹیسپین کو فتح کرنے کا بہترین موقع تھا، لیکن انہیں یہاں ساسانی سلطنت کے مغرب میں موجود عیسائی عربوں کی جانب سے بھی خطرہ تھا کہ وہ اس دوران مزاحمت کر سکتے ہیں۔ اس لیے اسلامی فوج کے سپہ سالار نے کیٹیسپین پر حملہ کرنے کا فیصلہ ترک کر دیا۔ یہاں زمیل اور سینائی کے علاقوں میں عیسائی عربوں کی تعداد زیادہ تھی۔ خالد بن ولید نہیں چاہتے تھے کہ وہ یہاں ان سے جنگ کر کے فوجی طاقت کم کریں، اس لیے انہوں نے ساسانیوں کے خلاف فتح حاصل کرنے کے لیے ایک منصوبہ بنایا۔ انہوں نے اپنی فوج کو 3 دستوں میں تقسیم کیا اور انہوں نے صحرا کا استعمال کیا۔ ایک لمبا چکر کاٹتے ہوئے وہ ساسانیوں کے سامنے جا پہنچے۔ یہ پیش قدمی کوئی آسان نہیں تھی، کیونکہ ایک تو انہیں گرم صحرا سے گزرنا تھا اور دوسرا انہیں دشمن کی فوجوں کو پتہ چلائے بغیر طے شدہ جگہ پر بیک وقت پہنچنا تھا۔ یہ پیش قدمی تھی تو خطرناک، لیکن یہ پیش قدمی کرنے والے سیدنا خالد بن ولید تھے اور انہوں نے عین منصوبے کے مطابق برق رفتاری کے ساتھ اپنی فوج سمیت وہ ساسانیوں کے سامنے نمودار ہوئے۔ جس وقت اسلامی فوج ساسانیوں کے سامنے پہنچی تو اس وقت شام کا وقت تھا۔ نومبر کے پہلے ہفتے کی ایک رات میں 20,000 اسلامی فوج نے سوئی ہوئی ساسانی فوج پر حملہ کر دیا۔ ساسانی فوج اس حملے کی بالکل بھی توقع نہیں کر رہی تھی۔ رات کے شب خون نے ساسانی لشکر کا کام تمام کر دیا۔ تقریباً 10,000 سے زیادہ ساسانی جنگجو خیمے میں سوئے ہوئے اسلامی فوج کے ہاتھوں مارے گئے۔ یوں اس فتح کے بعد ایک چھوٹی عیسائی عرب فوج کو شکست دینا اب بقدر آسان تھا، لیکن ان کا مقابلہ کرنے کے بجائے سیدنا خالد بن ولید نے نقصانات سے بچنے کے لیے اپنی وہی پرانی جنگی چال چلی۔ رات کے اندھیرے میں مسلمانوں نے یہاں پر حملہ کر دیا۔ مسلمانوں کا اس حملے میں کم سے کم نقصان ہوا، جبکہ عیسائی عربوں نے اپنی نصف سے زیادہ فوج کھو دی۔ اس فتح کے بعد خالد بن ولید کی خواہش تھی کہ ساسانیوں کا دارالحکومت کیٹیسپین فتح ہو کر اسلامی سلطنت میں شامل ہو جائے، لیکن یہ اب بھی خطرناک تھا کیونکہ اس سے سپلائی لائنیں بہت زیادہ پھیل جاتی۔ اسی لیے خالد بن ولید نے کیٹیسپین کی فتح کو تھوڑی دیر کے لیے ملتوی کرتے ہوئے انہوں نے ساسانیوں کے ایک اور شہر فیراز کو فتح کرنے کا فیصلہ کیا، جہاں سیدنا خالد بن ولید نے اپنی 20,000 کی فوج کے ساتھ دسمبر کے قریب اس علاقے میں جا پہنچے۔